الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان عن قول السوء۔ آج کا درس قرآن درس حدیث اعلانیہ طور پہ کسی کو برا کہنے کی ممانعت پہ ہے۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ اعلانیہ طور پہ کسی کو برا کہا جائے، الا من ظلم، مگر وہ جو مظلوم ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ جل شانہ سننے والا، علم والا ہے۔ نازلت هذه الآیت فی ابی بکر شاتم رجل، یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ امام الفسین عبداللہ بن باز فرماتے ہیں ان کو ایک آدمی برا بلا کہتا رہا، لیکن آپ نے جواب نہ دیا۔ تو بہت جب اس نے برا کہا تو آپ نے ایک بات جواب دے دیا۔ تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تو پوچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم بول پڑے تو فرشتہ چلا گیا، اس لیے میں بھی اٹھ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی برا کہتا ہے نا تو جواب نہیں دینا چاہیے، اس کی زبان بری ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں اسی بات کو فرما رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کسی کو اعلانیہ برا کہا جائے، یعنی اونچی آواز سے اعلان کر کے برا کہا جائے، الا من ظلم، مگر وہ جو مظلوم ہے اس کو اجازت ہے۔ الا من ظلم یعنی فقط امام فسین عبداللہ بن باز فرماتے ہیں اذن له بالدعاء، ایسے شخص کو بدعا کرنے کی اجازت ہے، مظلوم کو فریاد کرنے کی اجازت ہے، مظلوم عدالت میں اپنا حق وصول کر سکتا ہے، اور اسی دوران جو عیب وہاں پہ بتانا ضروری ہے وہ بتانا بھی غیبت کے گناہ میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم دعوت المظلوم ولو کان فاسقا وفی روایت اخری ولو کان کافرا فإنه ليس له حجاب بین اللہ عز وجل بینہ وبین اللہ عز وجل فإنه ليس له حجاب دون اللہ، کیونکہ اس کے اور اس کی دعا قبول کرنے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ فإنه ليس له حجاب، اس مظلوم نے اگر بد دعا کر دی نا تو ظالم کی خیر نہیں، پھر وہ بد دعا اس کو لے جائے گی۔ یہ بڑی سخت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تو یہاں پہ قرآن میں بھی یہی فرمایا گیا کہ جس پہ ظلم ہونا اس کو بولنے کی اجازت ہے، اس کا حق ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لصاحب المقال حق، جس کا حق ہے اس کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا جب دو خصم کورٹ میں پیدا جائیں گے، عدالت میں جائیں گے یا کسی فیصلہ کرنے والے منصف کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنی کہانی بیان کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، وہ بول سکتا ہے۔ ویسے عام حالات میں کسی کو اعلانیہ برا کہنے کی اجازت نہیں، اللہ نے اس بات سے منع فرمایا اور رخصت دی الا من ظلم فرما کے جو مظلوم ہے اس کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ آگے اللہ جل شانہ اسی آیت کے آگے 36 پارے میں آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا، اگر تم اچھا جواب دو، اچھا جواب دو، او تخفوا، یا پھر اس کو چھپا کے رکھو، اس کی تحقیر نہ کرو، چھپا کے رکھو، او تعفو عن سوء، یا یہ کہ تم اس کی برائی کو، اس کے ظلم کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ جل شانہ معاف کرنے والا، یعنی عفوا متجاوزا للمظلوم، اللہ جل شانہ مظلوم کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قدیراً اللہ جل شانہ بے عقوبت ظالم، یعنی ظالم کی سزا کو بھی وہ جانتا ہے کہ ظالم کو سزا کیسے دینا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر معاف کرتا ہے تو بھی اللہ جل شانہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔